السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سہیل علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹری وِد سہیل۔ خلافت عباسیہ کے 8ویں خلیفہ محمد بن ہارون الرشید تھے۔ آپ کی کنیت ابو اسحاق اور لقب المعتصم باللہ العباسی تھا۔ آپ کا دور خلافت 833 عیسوی سے لے کے 842 عیسوی میں اپنی موت تک رہا۔ 218 ہجری میں آپ تخت نشین ہوئے اور بدستور 227 ہجری تک خلیفہ رہے۔ آپ کے عہد خلافت میں مسئلہ خلق قرآن کے فتنے کا عروج رہا۔ المعتصم کی ولادت 180 ہجری بمطابق 796 عیسوی کو بغداد کے خلد محل میں ہوئی۔ اس وقت المعتصم کا باپ ہارون الرشید بحیثیت خلیفہ تھا اور ہارون الرشید کے عہد حکومت کے 10ویں سال المعتصم باللہ کی ولادت ہوئی۔ المعتصم باللہ کا رنگ سفید سرخی مائل تھا جبکہ آپ کی داڑھی گھنی تھی۔ المعتصم ہارون الرشید کی وفات کے وقت صرف 13 سال کے تھے۔ 809 عیسوی میں جب امین الرشید برسر اقتدار آئے تو المعتصم شاہی محل میں امین الرشید کی کفالت میں رہے۔ 813 عیسوی میں جب مامون الرشید خلیفہ بن کر بغداد میں داخل ہوئے تو تب المعتصم اس وقت 17 سال کے تھے۔ مامون الرشید نے المعتصم کو شام اور مصر کا والی مقرر کیا۔ اسی شجاعت و عظمت کے سبب مامون الرشید نے اپنے بیٹے عباس کو خلافت سے محروم کرتے ہوئے المعتصم کو ولی عہد مقرر کیا۔ 18 رجب 218 ہجری بمطابق 7 اگست 833 عیسوی کو عباسی خلیفہ مامون الرشید نے انتقال کیا تو طرطوس میں ہی امرائے حکومت نے مامون الرشید کی ولی عہدی کے مطابق المعتصم کی بیعت لی، مگر لشکریوں یعنی افواج نے شور و غوغا کیا کہ مامون الرشید کے بیٹے عباس بن مامون الرشید کو بحیثیت خلیفہ تخت نشین کیا جائے۔ المعتصم نے عباس بن مامون الرشید کو دربار شاہی میں طلب کیا۔ عباس نے حاضر ہو کر اپنے چچا المعتصم کی بیعت کی تو شاہی افواج میں مچا ہوا ہنگامہ ختم ہو گیا۔ مامون الرشید نے توانا کی جس قلعہ بندی کا حکم اپنے اواخر ایام میں دیا تھا، المعتصم نے اسے اسی حالت میں منہدم کر دینے کا حکم دیا۔ جن لوگوں کو مامون الرشید نے وہاں آباد کیا تھا انہیں اپنے وطن جانے کی اجازت دے دی گئی۔ یہ واقعہ ماہ شعبان 218 ہجری میں ہوا۔ اس کے علاوہ مامون الرشید نے مرتے ہوئے المعتصم کو وصیت کی تھی کہ خرمیوں سے غفلت نہ کرنا ورنہ ان کا فتنہ بہت خطرناک ہے۔ 218 ہجری بمطابق 833 عیسوی میں اصفہان ہمدان کے ہزارہا پہاڑی باشندے بابک خرمدین کے مذہب میں داخل ہو گئے اور سب نے جمع ہو کر ہمدان کے علاقے میں علم بغاوت بلند کیا۔ المعتصم نے اس کے مقابلے میں بہت سی افواج روانہ کی۔ آخری فوج اسحاق بن ابراہیم کی امارت میں اسی سال روانہ کی گئی۔ اسحاق بن ابراہیم اس لشکر کو لے کر روانہ ہوا۔ صرف ہمدان کے علاقے میں اس نے 60,000 مرتدین کو جو کہ بابک خرمدین کے پیروکار تھے انہیں قتل کر دیا، جبکہ باقی خرمی رومی علاقوں کو بھاگ نکلے۔ 219 ہجری بمطابق 834 عیسوی کو اسحاق بن ابراہیم علاقہ جبال سے خرمیوں اور دوسرے امان حاصل کردہ قیدیوں کے ساتھ بغداد آیا۔ خواتین اور بچوں کو چھوڑ کر اسحاق بن ابراہیم نے خرمیوں کی ان تمام لڑائیوں میں ان کے تقریباً 1,00,000 آدمی قتل کیے۔ 221 ہجری میں جب ایک بار پھر خرمیوں کا فتنہ عروج کو پہنچا تو المعتصم نے اپنے سب سے بڑے ترکی سپہ سالار افشین کو بابک خرمدین کی مہم پر روانہ کیا۔ اس کی روانگی سے قبل ہی ابو سعید محمد بن یوسف کو روانہ کیا گیا تاکہ وہ ان تمام قلعوں کی مرمت کروائے جو کہ خرمیوں کے ہاتھوں تباہ ہو گئے تھے۔ اسی اثناء میں بابک خرمدین اور اس کے خرمی سردار عصمت نے متعدد حملے کیے۔ ابو سعید محمد بن یوسف نے انہیں ہر حملے میں شکست دی۔ عباسی ترک سپہ سالار افشین اور بابک خرمدین کے درمیان عرصہ دراز تک مارکے ہوتے رہے۔ افشین بھاری کمک لے کر اس کے مقابلے کو روانہ ہوا۔ بابک خرمدین کو معلوم ہوا تو وہ شب خون مارنے کو نکلا۔ افشین کو اس کی خبر ہو گئی۔ جب افشین کو اس کی خبر ہوئی تو اس نے اپنے حسن تدبیر سے بفاول کبیر کو وہاں سے نکال لیا
اور بابک خرمدین کا مقابلہ ترکی سپہ سالار حشیم سے ہوا۔ جب حشیم کو مقابلے میں ناکامی ہوئی تو افشین نے بابک خرمدین کے عقب سے حملہ کیا۔ بابک خرمدین کی تمام فوج اس مارکے میں ماری گئی، جبکہ بابک خرمدین بے سر و سامانی کے عالم میں اپنے چند افراد کے ساتھ شہر موکان پہنچا، جہاں وہ اپنا بقیہ لشکر لے کر مقام بد پر آ پہنچا۔ 222 ہجری بمطابق 837 عیسوی کو افشین نے بابک خرمدین کے مرکزی مقام پر حملہ کیا اور اسے تاخت و تاراج کیا۔ بغداد میں المعتصم نے جعفر خیاط کی سرکردگی میں ایک عظیم الشان لشکر بما 30 لاکھ درہم مصارف فوج دے کر روانہ کیا۔ فریقین میں سخت خونریزی ہوئی۔ آخرکار افشین اور جعفر خیاط کی مشترکہ فوج غالب آئی۔ یوں اسلامی لشکر مقام بد میں داخل ہو گیا۔ محلات میں آگ لگا دی گئی اور بابک خرمدین یہاں سے بھاگ نکلا۔ ابو الساج نے اس کا تعاقب کیا اور بابک خرمدین کی ماں اور اس کا بھائی معاویہ گرفتار کر لیے گئے، جبکہ خود بابک خرمدین جبال آرمینیا میں جا چھپا۔ افشین کے جاسوس اس کے تعاقب میں پیچھے پیچھے تھے۔ سہل بن ثبات نے بابک خرمدین کو دیکھ لیا تو اس کی تعظیم و تکریم کے بہانے اسے اپنے قلعے میں لے آیا اور اس کی خبر افشین کو دے دی۔ دوسرے دن شکار کے بہانے بابک خرمدین کو جنگل میں لا کر افشین کے سپہ سالاروں کے ہاتھوں اسے گرفتار کروا دیا۔ یوں بابک خرمدین کو افشین کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس نے اسے قید خانے بھجوایا۔ اس خدمت کے صلے میں سہل بن ثبات کو 1 لاکھ درہم جبکہ اس کے بیٹے معاویہ بن سہل کو 1000 درہم دیے گئے۔ افشین نے تمام روداد المعتصم کے حضور بھیجی۔ خلیفہ نے افشین کو سامرا طلب کیا۔ 222 ہجری بمطابق 837 عیسوی کو افشین مقام برزن سے سامرا کو روانہ ہوئے۔ ہر منزل پر خلیفہ کے حکم سے افشین کی عزت و افزائی کی گئی۔ جس وقت افشین سامرا پہنچا، خلیفہ المعتصم کے حکم سے افشین کے سر پر تاج رکھا گیا اور قیمتی خلعت پہنائی گئی۔ انعام کے طور پر افشین کو 20 لاکھ درہم دیے گئے۔ 223 ہجری بمطابق 838 عیسوی کو خلیفہ کے حکم کے مطابق بابک خرمدین کو دربار شاہی میں طلب کیا گیا اور اس کے ہاتھ پیر کاٹ دینے کا حکم جاری ہوا۔ علویوں کا دعوی خلافت۔ المعتصم کے عہد میں اہل بیت کے سربراہ محمد بن القاسم اس وقت مدینہ منورہ میں تشریف فرما تھے۔ آپ بہت عابد و زاہد اور نیک سیرت مشہور تھے۔ ایک فتنہ پرور خراسانی مدینہ منورہ میں آیا تو وہ محمد بن قاسم کے یہاں مدینہ منورہ میں اس کے پاس ہی رہنے لگا۔ اس نے یہ خیال محمد بن القاسم کے ذہن میں ڈال دیا کہ آپ ہی خلافت کے اصل حقدار ہیں۔ جو لوگ خراسان سے حج کرنے آئے ہوئے تھے امام موصوف کے پاس لا کر ان کی بیعت کروائی جاتی۔ یوں کچھ عرصے کے بعد امام صاحب کے چاہنے والوں کی تعداد بڑھتی چلی گئی۔ یوں وہ خراسانی امام محمد بن القاسم کو لے کر جرجان چلا گیا اور مصلحتاً کچھ روز روپوش رہا۔ جب عمراء نے بھی بیعت کر لی تو اس نے امام محمد بن القاسم کو ظہور ہونے کی رائے دی۔ یوں لوگ جوک در جوک آپ کے پاس چلے آئے۔ عبداللہ بن طاہر نے اس طوفان بغاوت کو روکنے کی طرف توجہ دی۔ تالکان کے اطراف میں متعدد لڑائیاں لڑی گئیں اور ہر لڑائی میں امام محمد بن القاسم کو ہزیمت اٹھانا پڑی۔ آخر امام محمد بن القاسم پیچھے ہٹنے لگے اور شہر نساء چلے گئے۔ وہاں پہنچے تو نساء کے عامل نے انہیں گرفتار کر کے عبداللہ بن طاہر کے پاس بھیج دیا۔ عبداللہ بن طاہر نے انہیں بغداد میں المعتصم کے پاس پہنچا دیا۔ چنانچہ 219 ہجری بمطابق 834 عیسوی کو المعتصم کے سامنے آپ کو حاضر کیا گیا۔ المعتصم نے انہیں مسرور الکبیر یعنی خلیفہ ہارون الرشید کے خدمتگار کے پاس سامرا میں قید کروا دیا۔ ایک روز عید الفطر کی شب 9 اکتوبر 834 عیسوی کو محمد بن قاسم روشندان کی رسی کے ذریعے سے روشندان تک چڑھنے میں کامیاب ہو گئے۔ یوں آپ قید خانے سے فرار ہوئے۔ جب قید خانے کا خادم صبح کھانا لے کر پہنچا تو آپ غائب تھے۔
حکومتی اعلان کے مطابق ان کی نشاندہی کرنے والے کو 1,00,000 درہم انعام دینے کا وعدہ کیا گیا، مگر آپ کا قطعی پتہ نہ چلا۔ محمد بن قاسم یوں غائب ہوئے کہ وہ پھر دوبارہ منظر عام پر نہیں آئے۔ مامون الرشید کے زمانے حکومت میں جو نظام سلطنت قائم ہوا، المعتصم نے اسی کو برقرار رکھا۔ البتہ اس نے فوج کے نظام کو بہت تقویت و ترقی دی۔ اسی ترقی و تقویت سے اسے کثیر فتوحات کا موقع ملا۔ خلیفہ المعتصم باللہ کو مسمن بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ آرٹ کا ہنسا ان کی شخصیت کے ساتھ لازم و ملزوم ہو چکا تھا۔ آپ ہارون الرشید کی 8ویں اولاد تھے۔ انہوں نے 8 سال 8 ماہ 8 دن حکومت کی، جبکہ آپ کی ولادت 180 ہجری میں ہوئی، جس میں آرٹ کا ہندسہ نمایاں ہے۔ آپ نے 8 فتوحات کی جن میں وہ کامیاب رہے اور 8 بڑے دشمنوں کو قتل کیا۔ ان کی وفات کے بعد ان کی 8 لڑکیاں اور 8 لڑکے تھے۔ یکم محرم الحرام 227 ہجری کو المعتصم کی بیماری کا آغاز ہوا۔ آخر 18 ربیع الاول 227 ہجری بمطابق 5 جنوری 842 عیسوی کو 45 سال کی عمر میں المعتصم اپنے ہی تعمیر کردہ دارالحکومت سامرا میں فوت ہوا۔